حضرت شیخ حمید قادری قدس اللہ سرہ۔ آپ حافظ قرآن، خوش لہجہ، خوش الحان اور قاری تھے۔ بیجاپور کے مشہور اولیاء اللہ سے ہیں۔ اہل باطن و اہل فقر کے شمع ہدایت، وحید زماں اور فرید اثر تھے۔ سنت نبوی کی پیروی، ترک و تجرید اور عوام الناس کے میل و ملاپ سے کترانے میں مضبوط قدم رکھتے تھے۔ قناعت و توکل میں اپنی مثال آپ تھے۔ اپنے آبائی ملک سندھ سے نکل کر محمد آباد یعنی بیدر تشریف لائے اور شیخ طریقت حضرت شیخ محمد گنج بخش، خلیفہ کامل حضرت شیخ مخدوم جی قادری قدس اللہ سرہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسند ہدایت خلق پر بیٹھے۔ چند روز بعد ابراہیم عادل شاہ ثانی عرف جگت گرو کے دور حکومت میں بیجاپور تشریف لے آئے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی جو اولیاء اور بزرگ کا معتقد اور قدردان تھا، آپ کی آمد کی خبر سن کر تعظیم و تکریم کے ساتھ استقبال کر کے آپ کو بیجاپور کے حصار کے اندر لایا اور آپ کی سکونت کے لیے نوباغ جو بادشاہی باغ مشہور ہے، انعام کا پروانہ جاری کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ چونکہ آپ چلاکش، خلوت دوست، گوشہ پسند اور خلق کی کثرت اور غیروں کی صحبت سے پرہیز کرتے تھے، اس لیے آپ نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ البتہ سلطان علی عادل شاہ کلاں کی منکوحہ بیگم ملکہ جہاں فاطمہ کی تعمیر کردہ مسجد و گنبد اور باولی جو آپ کے وقف کی تھی، اپنے چلہ اور گوشہ نشینی، ذکر و فکر کے لیے قبول کیا۔ اسی مسجد میں اپنا بستر لگایا اور وقف کی ہوئی بقیہ زمین، مسجد، گنبدیں وغیرہ فقیروں اور گوشہ نشینوں کی سکونت کے لیے رکھ چھوڑا۔ قدردہ بادشاہ نے حضرت کی قبولیت کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور موقوفہ زمین کے علاوہ قلعہ کی دیوار تک پھیلی ہوئی زمین آپ کے ہمراہ فقیروں اور خادموں کی سکونت کے لیے نظر کیا۔ شیخ حمید اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نظرہ نہ قبول فرما کے فقیروں کے لیے ایک چھپر تیار کر کے عبادت الہی میں مشغول ہوئے اور ان کی چھوٹی گنبد میں بہت سے چھلے اور خلوتیں کی۔ آخر عمر شریف تک وہی جگہ آپ کی آرام گاہ رہی اور بعد از وصال آپ اسی جگہ پر مدفون ہوئے۔ شیخ لطیف اللہ قادری جو بڑے اولیاء میں سے ہیں، آپ کے خلیفہ اور سجادہ نشین ہیں۔ فقر و قناعت، ریاضت و مجاہدات، ترک دنیا، مخالفت نفس، عزلت نشینی و خلوت گزی میں اپنے مرشد کی مکمل مطابقت و پیروی کرتے ہوئے 10 سال تک طالبان حق کی ہدایت و ارشاد میں مشغول رہے۔ منقول ہے کہ جس زمانے میں نائب رسول اللہ حضرت شاہ صبغت اللہ حسینی مدنی بھروچی بیجاپور میں تشریف فرما تھے، آپ شیخ لطیف اللہ کے کمالات کو دیکھ کر باطنی توجہ اور کشش سے اپنی طرف متوجہ کر لیے۔ جب یہ خبر حضرت شیخ حمید قدس سرہ کو پہنچی تو آپ نے نائب رسول کے جناب میں پیغام بھیجا کہ یہ میرا مرید خاص میرے لیے اندھے کے ہاتھ میں عصا کے مانند تھا، آپ کے ہزارہا طالبان ہیں۔ یہ سن کر نائب رسول شاہ صبغت اللہ حسینی قدس اللہ سرہ فرمایا کہ ہم نے شیخ لطیف اللہ کو تمہیں بخش دیا۔ شاہ حمید اللہ قادری نے دیکھا کہ صبغت اللہ نے نظر باطنی سے شیخ لطیف اللہ پر فیض باطن سے نوازا ہے، تو شاہ شیخ حمید اللہ قادری نے کہا کہ یہ یعنی شیخ لطیف اللہ میرے لیے نائب رسول کی عطا ہے۔ شیخ حمید اللہ قادری قدس سرہ اپنے خلیفہ اور جانشین لطیف اللہ کے ساتھ حج بیت اللہ کا ارادہ کر کے حضرت شاہ صبغت اللہ حسینی قدس اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کے طلبگار ہوئے۔ نائب رسول نے کہا کہ میں تمہاری سلامتی کی نیت سے فاتحہ و دعا کرتا ہوں۔ آخرکار دونوں پیر و مرید حج کے ارادے سے نکلے، لیکن شاہ شیخ حمید قادری قدس سرہ کسی وجہ سے سفر حج پر جا نہ سکے۔ ان کے مرید حج مکمل کر کے اسی بندرگاہ پر واپس آئے اور دونوں بزرگ وہاں سے بیجاپور تشریف لے آئے۔ حضرت لطیف اللہ کا وصال 11 ربیع الاول سن ہجری 1161 میں ہوا اور آپ کا مزار اپنے مرشد کامل کے بازو ہی بنایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی حال میں
12 साल तक इन दोनों बुजुर्गों की खानकाह में सुकूनत इख्तियार की और बातिनी कमाल के हुसूल के लिए कोशिश करके बातिनी फ़यूज़ हासिल किए। एक और बुजुर्ग शेख अब्दुल समद कादरी कनानी क़द्दस सिरहू, जो शेख हमीद कादरी क़द्दस सिरहू से बैत व खिलाफत और ज़ाहिरी व बातिनी इरशाद व इजाज़त हासिल करके हज़ारहा तालिबान हक़ की रहनुमाई करते रहे। आप शेख लतीफ़ुल्लाह कादरी के जानशीन हैं और उस मकबरे में आप भी आराम फरमा हैं। हज़रत शेख हमीद कादरी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ का विसाल ज़िलहज्जा की 22 तारीख को सन 1011 हिजरी में हुआ। आपका आस्थान मुबारक सरकारी बागीचे में वाक़या है। आज भी आपकी ज़ात से सैकड़ों ज़ायरीन फैज़ पा रहे हैं।